الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ختم نبوت زیر بحث ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ یہ سراسر محبت ربانی ہے، نہ یہ انسان کے اندر کسی ملکے کا ظہور ہے اور نہ یہ مراتب کی نوعیت کی کوئی چیز ہے کہ آدمی عبادت کرے، ریاضت کرے، اپنے نفس کو پاک کرے تو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کسی چیز کا کوئی شائبہ بھی قرآن مجید میں یا الہامی صحائف میں نظر نہیں آتا۔ میں نے یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ جس نوعیت کے کمالات کا تصور ہمارے ہاں بعد میں پیدا ہوا وہ بھی آپ کو قرآن مجید میں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہونے والی روایات میں کہیں نہیں ملیں گے۔ صحابہ کرام، تابعین، سب کا دور اس سے بالکل خالی ہے۔ لیکن دوسری تیسری صدی میں آ کر جو تصورات پیدا ہوئے ان کے تحت ایک پورا نقطہ نظر مسلمانوں میں وجود پذیر ہو گیا۔ وہ نقطہ نظر ہے جس کے حاملین کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کے ہاں جو لوگ ان کمالات کے ساتھ دنیا میں رہے ان کی کیا حیثیت تھی، ان کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق تھا، یہ سب چیزیں وہ اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اس میں بہت سی چیزیں پچھلی نشست میں زیر بحث آ گئی تھیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے، چنانچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے بعض اکابر بھی آسمان پر گئے، تجلیات کا نظارہ کیا اور وہاں آپ ہی کی طرح مخاطبہ الہی سے سرفراز ہوئے۔ ہمارے ہاں معراج کی روایات ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرانے کے لیے ایک رویا دکھایا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا کچھ حصہ مذکور ہے اور اس کی باقی تفصیلات روایتوں میں مل جاتی ہیں۔ اس کو سامنے رکھیے۔ اس کے بالکل بالمقابل یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے بعض اکابر بھی آسمان پر گئے، تجلیات کا نظارہ کیا اور وہاں آپ ہی کی طرح مخاطبہ الہی سے سرفراز ہوئے۔ صاحب قوت القلوب باجدید بستامی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود بیان کیا۔ یہ قوت القلوب کیا ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے، قوت القلوب فی معاملۃ المحبوب، علم تصوف کی سب سے بلند پایہ کتاب۔ غزالی نے اس کے 20 صفحے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں نقل کیے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی فتوح الغیب میں اس سے استفادہ کیا ہے۔ ابو طالب محمد بن علی الحارثی المکی کی تصنیف ہے۔ مکے میں پیدا ہوئے، 386 ہجری میں بغداد میں وفات پائی۔ تو یہ کوئی معمولی درجے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علم میں اس کی حیثیت بالکل وہی ہے جو علم حدیث میں صاحب کفایہ کی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ کی ہے۔ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کل نیال لہ، یعنی اس کے بعد جو لکھا گیا وہ سب اسی کی بنیاد پر لکھا گیا۔ اس کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے۔ اس میں جن بزرگ کا ذکر ہو رہا ہے وہ باجد بستامی ہے، ہمارے ہاں بھی لوگ ان سے واقف ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ایک نوٹ ہے
کہ ابو یزید تیفور البستامی تیسری صدی ہجری کے اکابر صوفیہ میں سے ہیں، یہ بھی بہت بڑے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے بعض اقوال جن کو شتیات کہا جاتا ہے بہت مشہور ہیں، مثلا یہ کہ سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بڑی ہے، اور تاللہ ان لوائی اعظم من لوائے محمد، خدا کی قسم میرا علم یعنی میرا جھنڈا محمد کے علم سے بڑا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ان سے صادر ہوئیں۔ 261 ہجری میں خراسان کے شہر بستام میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے خود بیان کیا، اب یہ ذرا بیان سنیے۔ ادخلنی فی الفلک الاسفل فدورنی فی الملکوت السفلی فارانی الارضین وما تحتها الى الثری ثم ادخلنی فی الفلک العلوی فطوف بی فی السماوات وارانی ما فیہا من الجنان الى العرش ثم اوقفنی بین یدی فقال لی سلنی ای شیء رأیت حتی اہبہ لک۔ اللہ تعالیٰ مجھے فلک اسفل میں لے گئے اور ملکوت سفلی کی سیر کرائی، یعنی جو نیچے کا ملکوت ہے، نیچے کی بادشاہی ہے خداوند کی، اس کی سیر کرائی۔ اس طرح مجھے ساری زمینیں اور پاتال تک دکھائی۔ پھر فلک علوی میں لے گئے اور مجھے سارے آسمان اور ان میں بہشت کے باغوں سے لے کر عرش بری تک جو کچھ ہے وہ سب دکھایا۔ اس کے بعد مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا مانگو جو کچھ تم نے دیکھا ہے میں تمہیں دوں گا۔ یہ انہوں نے اپنی معراج کا واقعہ بیان کیا ہے۔ صوفیہ کے احوال پر بڑی مشہور کتاب ہے شیخ عطار کی تذکرۃ الاولیاء، اس میں اس معراج کی باقی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں، کوئی شخص اگر چاہے تو اس کو وہاں بھی دیکھ سکتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے، یعنی اس نقطہ نظر کے اکابر کا عقیدہ ہے کہ انسان کامل کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر زمانے میں ان کے اکابر کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ جو تنزلات بیان کیے جاتے ہیں اس میں ایک مقام ایسا ہے جس کو حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ تو حقیقت محمدیہ تو ایک جامع شخص کا نام ہے، لیکن شخصیتوں میں اس کا ظہور مختلف لوگوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ مختلف ناموں سے یہ حقیقت محمدیہ ہی ظاہر ہوئی، اور محمد الرسول اللہ کی صورت میں بھی اسی کا ظہور ہوا، اور آپ کے بعد بھی یہ ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک اور عقیدہ ہے جو وحدت الوجود کے تنزلات سے پیدا ہوا ہے۔ اس میں چونکہ ایک مرتبے پر آ کر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے لیے ان حضرات کے ہاں یہی تعبیر اختیار کر لی گئی ہے حقیقت محمدیہ کی۔ تو عبد الکریم الجیلی نے لکھا ہے، یہ عبد الکریم قطب الدین الجیلی ہیں، جلیل القدر صوفی ہیں۔ الانسان الکامل فی معرفت الاواخر والاوائل ان کی مشہور تصنیف ہے، بغداد میں پیدا ہوئے، 832 ہجری میں وفات پائی۔ یہ لکھتے ہیں کہ ان الانسان الکامل هو القطب الذي تدور علیہ افلاک الوجود من اولہ الی آخرہ وهو واحد منذ کان الوجود الی ابد العابدین ثم له تنوع فی ملابس ویظہر فی کنائس فیسمى به باعتبار لباس ولا يسمى به باعتبار لباس آخر فاسمه الاصلی الذي هو له محمد وکنیته ابو القاسم ووصفه عبداللہ ولقبه شمس الدین ثم له باعتبار ملابس اخرى اسامی وله فی کل زمان اسم ما یلیق بلباسه فی ذلك الزمان فقد اجتمعت به صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی صورت شیخی شرف الدین اسماعیل الجبرتی وکنت عالم انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکنت عالم انہ الشیخ۔ اب یہ سن لیجئے، انسان کامل وہ مدار ہے، یہ خاص تصور ہے کہ جس وقت وہ وحدت تعینات میں اس مقام تک آتی ہے کہ جہاں اس کا ظہور انسان کامل کی صورت میں ہوتا ہے، تو اب وہ انسان کامل ہے کیا؟ یعنی کیا وہ کوئی شخص ہے؟
انسان کامل وہ مدار ہے جس پر اول سے آخر تک وجود کے سارے افلاک گردش کرتے ہیں، اور جب وجود کی ابتدا ہوئی، یعنی وجود بینگ، جب وجود کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر ابدالآباد تک وہ ایک ہی ہے، یعنی وہ تعدد میں نہیں جاتا، وہ ایک ہی ہے، اپنی اصل کے لحاظ سے ایک ہی شخصیت ہے۔ پھر اس کی گوناگون صورتیں ہیں، اور وہ یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ اس کی ایک صورت کے لحاظ سے اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسری صورت کے لحاظ سے اس کا وہ نام نہیں رکھا جاتا۔ یعنی ایک وحدت ہے، ایک شخصیت ہے جس کا ظہور مختلف شخصیتوں میں ہوتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب مختلف شخصیتوں میں ظہور ہوگا تو نام بھی مختلف ہو جائیں گے۔ اس کا اصلی نام محمد ہے، حقیقت محمدیہ ہے تو اس کا اصلی نام محمد ہے، اس کی کنیت ابو القاسم، وصف عبداللہ اور لقب شمس الدین ہے۔ پھر دوسری صورتوں کے لحاظ سے اس کے دوسرے نام ہیں، اور ہر زمانے میں جو صورت وہ اختیار کرتا ہے اس کے لحاظ سے اس کا ایک نام ہوتا ہے، یعنی ایک ہی شخصیت ہے جو مختلف اشخاص میں نمودار ہوتی رہتی ہے۔ یہ شخصیت کا لفظی بحث میں تفہیم کے لیے استعمال کر رہا ہوں، تو وہ مختلف اشخاص پہ نمودار ہوتی رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ نمودار ہوتی ہے تو نئے نام سے، اصلی نام محمد ہے۔ میں نے اسے، اب وہ کہتے ہیں میں نے اسے اپنے شیخ شرف الدین اسماعیل جبرتی کی صورت میں اس سوال کے جواب میں بات کہی گئی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہوگا؟ یعنی یہ بات چونکہ عام طور پر مسلمانوں میں مانی جاتی ہے کہ اللہ کے وہ نبی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، جنہوں نے آپ کی بشارت دی، جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے رسول تھے، وہ نبی اور رسول سیدنا مسیح قیامت سے پہلے پھر آئیں گے، یہ عام طور پر مانا جاتا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ بھی تو نبی ہیں، تو پھر یہ کیسے مانا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے؟ پھر تو نبیوں کا سلسلہ ان پر ختم ہوگا۔ اب اس کا کوئی بھی جواب دیا جا سکتا ہے، یعنی جیسے کہ عام طور پر جواب دیا جاتا ہے کہ وہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے ہی نہیں، یہ بھی ایک جواب ہو سکتا تھا۔ انہوں نے جواب دیا ہے اس کو اسی بات سے متعلق کر لیجئے، یعنی جب یہ سوال کیا گیا تو اس سوال کے جواب میں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں کیا تردد ہے، جو نبوت ختم ہوئی ہے وہ تو نبوت تشریح ہے، تو اگر حضرت مسیح آئیں یا کوئی اور بھی آ جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نبوت اور اس کے مقامات ختم نہیں ہوئے۔ تو اس سیاق میں یا اس سوال کے جواب میں اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر بھی مدعا میں فرق کیا واقع ہوا؟ یعنی انہوں نے ایک اصول بیان کر دیا، قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ نبوت جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی، وہ نبوت تشریح ہے، تو اس سے گویا نبوت کی دو قسمیں ہو گئیں۔ اور یہ خیال نہ کیجیے گا کہ یہ کوئی معمولی قسم ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام بھی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، وہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کے پیرو تھے، لیکن وہ جلیل القدر نبی اور جلیل القدر رسول ہیں، یعنی ان کی کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے جو کہہ دی گئی ہے۔ شیخ احمد سرہندی لکھتے ہیں، باید دانست کے منصب نبوت ختم بر خاتم الرسل شدیست علیہ و علی علیہ الصلوات و تسلیمات، اما از کمالات یا منصب بطریق طبیعت مطابعان اورا نصیب کامل است۔ یہ مکتوبات میں سے ہے۔ جاننا چاہیے کہ منصب نبوت بے شک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، منصب نبوت، لیکن اس منصب کے کمالات، یہ کمالات ہی ہیں جو پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کمالات کیا بیان ہوئے ہیں کہ یہ حضرات وہیں سے لے لیتے ہیں جہاں سے پیغمبر لیتے ہیں، ان کی طرف بھی اسی طرح سے جبریل امین آتے ہیں، یہ اسی طرح سے اللہ کی ہدایت پاتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے حق کا معیار سمجھا جانا چاہیے، اس لیے کہ حق وہی ہوتا ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، یہ حق کے تابع نہیں اس کے متبوع ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ سب کی سب پیچھے بیان ہو چکی ہیں،
اور وہ کمالات بھی کہ معراج ہوئی ہے، آسمانوں پر لے جایا گیا، زمین دکھائی گئی، زمین کی پاتال دکھائی گئی، عرش دکھایا گیا، جنت دکھائی گئی، اور پھر آخر میں یہ پوچھا گیا کہ کیا مانگتے ہو، یعنی ان میں سے جو چیز بھی چاہتے ہو ہم دے دیں گے۔ یہ سب کمالات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیروں کو، آپ کے پیروں ہی کی حیثیت سے اب بھی پورے حاصل ہو سکتے ہیں، یعنی کمالات جو ہیں وہ اب بھی اسی طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں تصور کیا کار فرما ہے کہ یہ مراتب ہیں، کمالات ہیں، جن کے مجموعے کا نام نبوت ہے، لیکن پھر وہ منصب بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منصب اب کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں تک پہنچ گئے، اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں اور حریم نبوت میں یہ نقب لگانے کے بعد یزداں بکمن داور ہمت مردانہ کا نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے لامکاں کی پہنائیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ تو ابھی تک نبوت کے کمالات تھے، اب مزید دیکھیے اس وقت ان کے علم و تصرف کا عالم کیا ہوتا ہے۔ قشیری لکھتے ہیں، یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ 376 ہجری میں نیشا پور کے قصبہ استوا میں پیدا ہوئے، اور رسالہ القشیریہ ان کی مشہور تصنیف ہے۔ 465 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ کتاب ہے ان کی ترتیب السلوک، کانا یرا جملۃ الکون یضیء بنور کان لہو حتی لم یخف من الکون علیہ شیء وکانا یرا جمیع الکون من السماء والارض رویت عیان ولاکن بقلبہ۔ اس راہ کے سالک کو یہ سارا عالم، یعنی یہ پوری کائنات، اس کے اپنے ہی نور سے روشن دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی۔ وہ آسمان سے زمین تک یہ ساری کائنات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، ہاں مگر دل کی آنکھوں کے سامنے، یعنی یہ جو آنکھیں ہیں یہ آنکھیں نہیں دیکھتی، اس کے باطن کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اور یہ پورا عالم اس کے علم و تصرف میں ہوتا ہے۔ الانسان الکامل میں ہے، اس کتاب کا پیچھے تعارف ہو چکا۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَفْرَادِ وَالْأَقْطَابِ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي جَمِيعِ الْمَمْلَكَةِ الْوُجُودِيَّةِ وَيَعْلَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَا اخْتَلَجَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَضْلًا عَن لُغَاتِ الطُّيُورِ وَقَدْ قَالَ الشِّبْلِي رحمه الله تعالى لو دبت نملة سوداء على صخرة سماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها لقلت إني مخدوع أو ممكور بي۔ ان افراد و اقطاب میں سے، یعنی جو ان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو قطب کہتے ہیں، ان افراد و اقطاب میں سے ہر ایک کو اس پوری مملکت وجود میں تصرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ جس کو آپ بینگ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ پوری مملکت وجود، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گوشہ، کوئی چیز جس پر آپ وجود کا اطلاق کر سکیں وہ ان کے تصرف سے خالی نہیں ہوتا۔ ان افراد و اقطاب میں سے ہر ایک کو اس پوری مملکت وجود میں تصرف حاصل ہوتا ہے۔ پرندوں کی بولیاں تو کیا، رات اور دن میں جو کھٹکا بھی ہوتا ہے وہ اس سے واقف ہوتے ہیں۔ یعنی اب اس میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں آپ خود فیصلہ کر لیجئے کیا فرق باقی رہتا ہے۔ شبلی نے کہا ہے، اگر کوئی کالی چیونٹی بھی اندھیری رات میں کسی سخت پتھر پر چلتی اور میں اس کی آواز نہ سنتا تو بے شک میں یہی کہتا کہ مجھے فریب دیا گیا یا میں دھوکے میں رہا۔ یعنی یہ ان کے علم اور تصرف کا عالم ہوتا ہے۔ ایک چیونٹی، کالی چیونٹی اندھیری رات میں، یہ کیوں کہا ہے کالی چیونٹی اندھیری رات میں؟ اس لیے کہ پاس کھڑے ہوئے کو بھی نظر نہیں آتی۔ کالی چیونٹی اندھیری رات میں کسی سخت پتھر پر چلتی تو اب صرف یہ نہیں کہ نظر آتی، نہیں، اس کے چلنے کی آواز بھی مجھے سنائی دینی چاہیے، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ جو مقام مجھے دیا گیا ہے اس میں میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ ابن عربی نے لکھا ہے، یہ فتوحات میں ہے، وَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِحَيْثُ إِذَا رَأَى أَحَدُهُمْ أَسْرَ وَطَأَةِ شَخْصٍ فِي الْأَرْضِ عَلِمَ أَنَّهَا وَطَأَةُ سَيِّدٍ وَشَقِيٍّ۔ فتوحات مکیہ، ان کے علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے اگر کسی شخص کا نقش قدم بھی دیکھ لے،
ان کے علم کی شان یہ ہوتی ہے وَهُم مِّنَ الْعِلْمِ بِحَيْثُ إِذَا رَأَىٰ أَحَدُهُمْ أَثَرَ وَطْأَةِ شَخْصٍ فِي الْأَرْضِ، ان کے علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی اگر کسی شخص کا نقش قدم بھی دیکھ لے تو کیا ہوتا ہے، عَلِمَ أَنَّهَا وَطْأَةُ سَيِّدٍ اور شقی، تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے یا اہل جنت میں سے۔ یعنی نقش قدم بھی نظر آ جائے تو مستقبل کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر تو یہی کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہوگا، لیکن وہ جان لیتے ہیں کہ کون اہل جنت میں سے ہے، کون اہل جہنم میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں، یعنی یہی ابن عربی، یہ مواقع النجوم کی عبارت ہے، حتیٰ یحتف بک وانت لا تراہ ویمشی علی الماء وفی الہوا ویسیر کالہیولہ قابل للتشکیل والصور کالعالم الروحانی مثل جبریل علیہ السلام الذی کان ینزل تارۃ علی صورت الدہیہ وقد تللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد سد الآفاق ولہ ست مئۃ جناح، یہاں تک کہ تم اس کی آواز سنتے ہو لیکن وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اور وہ پانی پر چلتا اور ہوا میں اڑتا ہے، اور ہیولا کی طرح ہر شکل اختیار کر لینے اور ہر صورت بدل لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جس طرح عالم روحانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام دہیہ کی صورت میں بھی آتے تھے، یہ روایتوں میں نا کہ ایک صحابی کی صورت دہیہ کی صورت میں آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اس طرح بھی آئے کہ سارا افق ان سے بھرا ہوا تھا۔ تجلی لہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد سد الآفاق، سارا افق انہوں نے بھر دیا تھا، اور اس موقع کے اوپر وَلَہُ ست مئہ جناح، آپ نے دیکھا کہ ان کے 600 بازو ہیں۔ یعنی اس طرح سے گویا آواز سنتے ہو، وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ پانی پر چلتا ہے، یعنی یہ اپنے اکابر کے کمالات ہیں جو بیان ہو رہے ہیں۔ چنانچہ خدا کی بادشاہی میں وہ اس شان سے اس کے شریک ہو جاتے ہیں کہ خامہ تقدیر کو، تقدیر کے قلم کو لوح محفوظ پر لکھتے ہوئے ہر لحظہ دیکھتے، دل کے خیالات کو جانتے، اس عالم کو صبح و شام تھامتے سنبھالتے، اور عالم امر میں ذات خداوندی کا بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ الا لہ الخلق والامر، تو خلق تو خیر اللہ تعالیٰ نے کر دی، لیکن جہاں تک امر کا معاملہ ہے تو اس میں دیکھیے کہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوح محفوظ پر کیا لکھا جا رہا ہے، اور یہ ہر لحظے لوح محفوظ سامنے ہوتی ہے، دل کے خیالات چھپے ہوئے نہیں ہوتے۔ قرآن میں آیا ہے کہ فرشتے بھی ہمارے اعمال لکھتے ہیں، دل کی حالت کو اللہ ہی جانتا ہے، سورہ کاف میں ہے، لیکن یہ جانتے ہیں اس عالم کو صبح و شام تھامتے سنبھالتے، گویا یہ پوری دنیا ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور عالم امر میں ذات خداوندی کا آلہ بن جاتے ہیں۔ ابن عربی لکھتے ہیں من الصوفیۃ من لا یزال عاکفا علی اللہ، صوفیوں میں سے وہ بھی ہیں جن کی نگاہیں ہمیشہ لوح محفوظ ہی پر لگی ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں العارف هو الذی ینطق عن سرک وانت ساکت، العارف هو الذی ینطق عن سرک وانت ساکت، عارف در حقیقت وہی ہے جو تجھ سے کچھ سنے بغیر تیرے دل کی بات تجھے بتا دے۔ یعنی یہ عارف جس کو کہا جاتا ہے، تو عارف ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ دل کے احوال پر آگاہ ہو۔ قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عارفین کو بھی یہی مقام حاصل ہوتا ہے۔ اپنے مردان غیب میں سے اوتاد کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، ایک مردان غیب کی اصطلاح ہے، یعنی وہ لوگ کے جو نظر نہیں آتے اور وہ انہی کے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو مختلف مقامات اور مختلف کمالات حاصل ہیں، اور اس عالم کا نظم ان کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس کی میں نے کچھ وضاحت کی ہے۔ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ زمین پر اللہ کے خاص بندوں کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہتی ہے جو اس عالم کا سب کام جاری رکھتے ہیں۔ یعنی عام خیال تو یہی ہے نا جو قرآن مجید سے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم پر عالم کا نظم دیکھ رہے ہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہتی ہے جو اس عالم کا سب کام جاری رکھتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز ان کی مرضی کے تابع اور روز و شب کا یہ سلسلہ ان کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ یعنی وہاں تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی نافذ کرتے ہیں، یہاں یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز ان کی مرضی کے تابع اور روز و شب کا یہ سلسلہ ان کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ کے یہ بندے چونکہ اس حیثیت سے عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہیں مردان غیب، اولیاء مکتوم یا رجال الغیب کہتے ہیں، یعنی اس وجہ سے ان کے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ قطب ان کا امام ہوتا ہے، اسے قطب الارشاد، غوث اور قائم الزماں بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو غوث، قطب الارشاد اور اس طرح کی اصطلاحات ہم سنتے ہیں، یہ اصل میں اس غیبی عالم کی اصطلاحات ہیں۔ اس کے ماتحت 2 وزیر ہوتے ہیں جو امام کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد اوتاد کا منصب ہے جو بعض کے نزدیک 4 اور بعض کے نزدیک 7 ہیں۔ ابن عربی کا بیان ہے کہ ان میں سے ایک کے ساتھ جس کا نام ابن جادون تھا، شہر فاس میں ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ خود ابن عربی کا دعویٰ ہے کہ وہ قطب کے مقام پر فائز تھے، یعنی یہ تو بہت نیچے کے لوگ ہیں اوتاد۔ ہندوستان کے صوفیہ میں سے شیخ احمد سرہندی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں قطب الارشاد کا خلعت عطا ہوا۔ ابن عربی کے نزدیک سب سے آخری درجہ، یعنی یہ جو درجات ہیں یا مراتب ہیں، ان میں سب سے آخری درجہ ختم کا ہے۔ فتوحات میں اگر آپ اس کا خطبہ پڑھیں جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا ایک مکاشفہ ہے جس میں وہ رسول اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں ان کے دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف عمر کھڑے ہیں، اور سامنے کون ہے؟ سامنے ختم ہے۔ وہاں ختم سے مراد ہے سیدنا مسیح علیہ السلام، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے بالکل پیچھے بیٹھا ہوں، اور وہاں سے انہیں محمد الرسول اللہ کا منبر دیا جاتا ہے کہ وہ خطاب فرمائے، تو اس سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ معاف کی۔ ابن عربی کے نزدیک سب سے آخری درجہ ختم کا ہے، جس پر اولیاء امت کے یہ سب مناصب ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جتنے یہ مراتب بیان ہوئے ہیں ان کا آخری مرتبہ ختم الاولیاء کا ہے۔ وہ اپنے لیے اس منصب کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ابدال، نقبا، نجبا وغیرہ کے مناصب ان کے نیچے ہیں، یعنی یہ ایک پوری دنیا ہے جس میں یہ سب چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ اس باب کی تفصیلات، یہ میں نے خلاصہ کر دیا ہے، اس باب کی تفصیلات کوئی شخص اگر چاہے تو ابن عربی کی فتوحات مکیہ، ابو طالب مکی کی قوت القلوب، علی حجویری کی کشف المحجوب اور الجیلی کی الانسان الکامل میں دیکھ لے سکتا ہے۔ تو یہ اوتاد کا جو مرتبہ ہے اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں فتوحات مکیہ میں۔ لکھتے ہیں کہ الواحد منہم یحفظ اللہ بہ المشرق و ولایتہ فی والآخر المغرب والآخر الجنوب والآخر الشمال والتقسیم من الکعبہ وہؤلاء قد یعبر عنہم بالجبال لقولہ تعالی الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا فإنہ بالجبال سکن مید الارض کذالک حکم ہؤلاء فی العالم حکم الجبال فی الارض۔ ان میں سے ایک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اوتاد ہیں، اور اس کی ریاست اسی میں ہے۔ دوسرے 3 مغرب، جنوب اور شمال کی حفاظت پر مامور ہیں۔ سمتوں کا یہ تعین بیت اللہ سے ہوتا ہے۔ یہی وہ اشخاص ہیں جنہیں ارشاد خداوندی الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا کی بنا پر کبھی جبال یعنی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ ہی ہیں جو زمین کو جھک پڑنے سے روکتے ہیں۔ ان اشخاص کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ زمین کے پہاڑوں ہی کی طرح اس عالم کو تھامے رہتے ہیں۔ گویا اس عالم کو، اس کائنات کا پروردگار نہیں، اس کا بنایا ہوا قانون نہیں، بلکہ یہ تھامے ہوئے ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے بارے میں لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی بڑے غیر معمولی شخصیت ہیں۔
ہمارے ہاں علم میں بھی ان کا بڑا مرتبہ اور بہت مقام ہے۔ احمد بن عبد الرحیم شاہ ولی اللہ فاروقی دہلوی، حجت اللہ البالغہ، تفہیمات الہیہ، ازالۃ الخفاء اور الانصاف کے مصنف، جلیل القدر صوفی، مفکر، عالم، 1114 ہجری میں پیدا ہوئے، 1176 میں دہلی میں وفات پائی۔ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں، رأیتنی فی المنام قائم الزمان، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے قائم الزمان کا منصب دیا گیا ہے، مجھے قائم الزمان کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ رأیتنی فی المنام قائم الزمان عنی بذالک ان اللہ اذا اراد شیئا من نظام الخیر جعلنی کالجارحہ لاتمام مرادہ، یہ فیوز الحرمین میں ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے قائم الزمان کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نظام خیر میں سے کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ کار مجھے بنائیں گے، یعنی میرے ذریعے سے اس کا نفاذ ہوگا۔ یہی مقام ہے جس پر پہنچنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ معاشر الانبیاء اوتیتم اللقب واوتینا ما لم توتوا، اے جماعت انبیاء تمہیں صرف نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جس سے تم محروم ہی رہے۔ تو یہ تصویر ہے ان کمالات کی، ان مقامات کی، ان مراتب کی جن کا یہ حضرات اپنے اکابر کے لیے دعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس پس منظر میں یہ فکر پیدا ہوا اس میں ایک جانب فلسفیانہ مباحث تھے اور اس میں جو بڑے فلسفی اور ان کے نتائج فکر ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں سامنے آ چکے تھے۔ یونان کے فلسفی بھی، اور خاص طور پر فلاطینس یا نو افلاطونی فلسفے کے بڑے بڑے لوگ، یہ چیزیں بھی سامنے آ چکی تھی۔ ان علوم سے بھی لوگ بہرہ یاب ہو گئے تھے، نفسی علوم سے، کہ جن کی بنیاد پر بہت بڑی بڑی کرامات دکھائی جا سکتی تھی۔ نفسی علوم یعنی اصلاً وہ کوئی کرامات یا معجزے نہیں، بلکہ ان نفسی علوم میں مہارت کا اظہار تھا، جس طرح اس وقت دنیا مادی علوم میں اپنی مہارت کا اور اپنی ایجادات کا اظہار کر رہی ہے، یہ چیز بھی شامل ہو گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ جو اس وقت کی ایک سیاسی اور معاشرتی فضا تھی وہ بھی یہ تقاضا کر رہی تھی کہ اس طرح کا فکر پیدا ہو۔ تو پیغمبر کے کمالات کیا ہوتے ہیں، پیغمبر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اس کی پوری تصویر میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ وہ بالکل ایک دوسری دنیا ہے۔ اس میں جو مراتب پیغمبروں کی پیروی کرنے والوں کو ملتے ہیں وہ بھی بیان ہو چکے، صدیقین، شہداء، صالحین کون ہیں۔ یہ بالکل ایک الگ دنیا ہے، ایک متوازی دنیا۔ تو اس دنیا میں کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہی دنیا ہے جس نے پھر ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کی کہ آگے بڑھ کر پھر نبوت کے منصب پر فائز ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کر دیا جائے، اور دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان چیزوں کو نمایاں کرنے کا ذوق پیدا کیا جو آپ کو قرن اول میں، جو آپ کو تابعین کے ہاں، جو آپ کو صحابہ کے ہاں، جو آپ کو قرآن مجید میں، جو آپ کو حدیث کے ذخیرے میں نظر ہی نہیں آتی۔ مثلا یہ کہ نور بشر کی بحث، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ قرن اول میں چلے جائیں تو یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے، یعنی انسانوں میں سے پیغمبر منتخب کیے جاتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ منصب دیا، آپ آخری نبوت کا پیغام لے کے آئے۔ آپ کے جو فضائل ہیں میں وہ روایت سنا چکا ہوں کہ وہ کیا ہیں، یعنی پیغمبروں کے فضائل کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ یہ کمالات ہیں ہی نہیں ہیں جتنے بھی ہیں۔ تو نور بشر کی بحث بھی اسی کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، اب اس پر شرائط حدود عائد کیے جاتے ہیں کہ یہ اختیار ذاتی نہیں ہے، یہ عطائی اختیار ہے، اس کے حدود یہ ہیں۔ اسی طریقے سے علم غیب وغیرہ کی بحثیں، تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے تو اس کا یہ اثر پڑے گا، لازمی پڑے گا کہ پھر وہ ہستی جس کو ہم آخری پیغمبر کہتے ہیں اس کے ہاں تو اس سے بھی آگے کی کچھ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو ایک طرف خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا پیغمبروں کے بارے میں وہ مباحث پیدا ہوئے
جن کا کوئی ادنا تاثر بھی آپ کو قرآن مجید میں یا صحیح روایتوں میں نہیں ملتا، اور دوسری جانب بعض لوگوں کو یہ حوصلہ ہوا کہ وہ اسی پس منظر کو پیش کر کے کہ دیکھ لیجئے یہ سب باتیں تو کہی جا رہی ہیں، اپنے بارے میں بھی آگے بڑھ کر یہ کہہ دیں کہ ہم ایسے باکمال ہیں اور کمالات میں اس جگہ پہنچے ہیں کہ ہم بھی اس منصب پر فائز کر دیے گئے۔ اب دو چار الہام، کسی فرشتے نے آ کے کوئی دو باتیں آپ کے کان میں پھونک دیں، اس کے بعد آپ نے دعویٰ کر ڈالا کہ میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، اور پھر یہ بحث بھی کہ یہ نبوت تشریعی نہیں ہے، یہ تو اصل میں اسی طرح کی ہے کہ گویا ایک ذلی اور بروزی نوعیت کا مقام ہے جو مجھے حاصل ہو گیا ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ ساری کی ساری دنیا ہی قرآن مجید کے لیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لیے اور صحابہ و تابعین کے دور کے لیے ایک اجنبی دنیا ہے۔ اس دنیا میں ایک ہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کسی شخص کو اپنی عنایت سے اس منصب پر فائز کریں، اور اس میں جو فضیلتیں دی جاتی ہیں اس میں سے سب سے بڑی چیز مخاطبہ الہی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی معیت کا ظہور کرتے ہیں، اور وہ منصب کے لحاظ سے اور مشن کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں وہاں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔